ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. ناظرین، تشجیع کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. میں پچھلے کئی ماہ سے یہ بری طرح محسوس کر رہا ہوں کہ واقعی کوئی بڑی زوردار بد دعا ہمارے تعاقب میں ہے کہ نہ پوری قوم کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں، نہ ہی تہجد گزاروں کا گریہ نیم شب کام آ رہا ہے. مایوسی ساون کی ہریالی کی طرح وطن عزیز میں اپنا زور بڑھاتی جا رہی ہے. بے دلی اور بیزاری جسم و خون میں اس طرح گھل مل گئی ہے کہ زندہ رہنے کی امنگ اور آس ختم ہوتی جا رہی ہے، اور موجودہ حکمرانوں کی پالیسیاں اور ان کے رد عمل میں بے یقینی کی آکاش بیل ذہن و فکر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی، بری طرح لپیٹ میں لے رہی ہے. اور ناامیدی کا زہریلا شیشناک دن میں کئی مرتبہ آپ کے خوابوں کو ڈستا ہے. دن اور رات جیسے آگ کے علاؤ میں بھسم ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ دوست اب بھی امید کی قندیل جلائے کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں. امید اندھی ہوتی ہے اور یقین دلیل بھی نہیں مانگتا. ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن حالات کی حقیقت سے آنکھیں چرا کر ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اس دھوکے کے ساتھ ہم ان خطرات کو ٹال تو نہیں سکتے، نہ یہ ٹلیں گی. صرف بارش کی امید سے دھکتی توازت بھری دھوپ کی اذیت ناکس تو نہیں بچ سکتے. اس دور دیس میں بھی وطن کی مٹی نے اس قدر اپنے حصار میں جکڑ رکھا ہے کہ شب و روز اس کے محتاج ہو کر رہ گئے. حالانکہ ہر روز خوابوں کی جواں مرگی کی اطلاع موصول ہوتی ہے. پاکستان جو وجود کا ایک قیمتی حصہ ہے، جب ہماری آبرو کو تحفظ، جہاں ہماری آبرو کو تحفظ اور سروں کو سلامتی کی ضمانت ملی تھی، اب معاذ اللہ خاک میں ملانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جن مہیب اور خطرناک مسائل کا اس قوم و ملک کو سامنا ہے، اس کے تدارک کی سبیل نہ تو موجودہ سیاسی قیادت کو ہے اور نہ ہی ہمارے عسکری کمانڈروں کو سوجھ بوجھ رہا ہے. ان خطرناک مسائل کا حل نہ تو مذاکرات میں ہے، نہ ہی طاقت کو استعمال کیا جائے، اور نہ ہی ہمارے عسکری کمانڈروں کو سوچ رہا ہے کہ آخر اس دلدل سے کیسے نکلا جائے. ایک طرف امریکہ ہے جو ہمارے کان مروڑنے کے لیے ہمارے سر پہ ہف کھڑا رہتا ہے، دوسری طرف ہمارے قبائلی مزاحمت کار ہیں جو کہ ہر آن ہر وقت امریکہ کی جو ناروا پابندیاں، امریکہ کا جو ظلم ہے، اس کا بدلہ ہماری صفحات سے، ہمارے لوگوں سے لے رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار پھینکنے کی رسوائی آج تک بدنما داغ کی طرح ہمارے دامن پر موجود ہے. اب کیا قبائلی علاقے ہم امریکہ کے سپرد کر دیں؟ کیا یہ امریکہ جو اپنی جنگ ہار کے جا رہا ہے، کیا اس کو اتنی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ پاکستان میں اپنی مرضی کے حکمرانوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا کے جائے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو، اس کے جتنے بھی اتحادی ہیں، وہ بالآخر افغانستان سے جولائی کے اندر جو شنید ہے وہ اپنا بوریا بستر گول کر رہے ہیں، اور ان کی پوری شدید خواہش ہے کہ اپنی نفرتوں کے جتنے بھی
نفرتوں کی جتنی فیکٹریاں ہیں وہ ہندوستان کے سپرد کر کے جائیں، تاکہ وہ اس علاقے کے اندر آگ کی جو جنگ کی جو شعلے ہیں وہ بھڑکتے رہیں، تاکہ یہ جو دنیا کی جو بڑی 50 کارپوریشنز ہیں، جن میں 7 بڑی کارپوریشنز اسلحے کا کام کر رہی ہیں، تاکہ ان کارپوریشن کا کام چلتا رہے اور ان کا کاروبار بھی چمکتا رہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انڈو زائنسٹ جو پالیسی چل رہی ہے قصر سفید کے اندر، کیا ہم اس کا شکار ہو جائیں گے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈو زائنسٹ جو ہے وہ اس بات کی امریکہ کو جو اس خطے میں شکست ہو رہی ہے اس کی ساری ذمہ داری وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ امریکہ سے وہی کچھ چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ ویتنام سے جب بھاگا تھا تو جاتے جاتے اس نے کمبوڈیا کو اس کی سزا دی تھی۔ لیکن ناظرین، آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ امریکہ جو ایک سپر طاقت کا دعویٰ رکھتا ہے، آج اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور امریکہ جس نے آج تک تقریباً 2.5 درجن ممالک میں جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، کوئی ایک تاریخ میں ایک ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جس میں امریکہ وہاں سے فتح مند ہو کے نکلا ہو۔ کچھ لوگ جاپان اور جرمنی کی مثال دیتے ہیں، اس سے ذرا ہٹ کے ذرا بات کیجئے۔ آپ دیکھیے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اب تک 30 ملکوں میں، اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ملک کو گنوا دوں، لیکن جو لوگ واقف ہیں تاریخ سے اس بات سے واقف ہیں کہ لیکن امریکہ آج تک جہاں کبھی اس نے جارحیت کی ہے، آج تو اس سے فتح مند ہو کے نہیں نکلا بلکہ رسوا اور ذلیل ہو کے نکلا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ امریکہ کے بہت بڑے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور جو کہ ویژنری آدمی ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اب وہی انڈو زائنسٹ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کو قصر سفید میں یہ تاثر دے رہی ہے کہ افغانستان کے اندر سپر طاقت کو سب سے زیادہ ذکر پہنچانے اور شکست پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ پاکستانی سپاہ کا ہے، پاکستان کا ہے۔ اس لیے اگر امریکہ، اول تو امریکہ کو یہاں سے جانا نہیں چاہیے، اور اگر امریکہ جانا چاہتا ہے تو کم سے کم پاکستان کو ایک ایسی سزا ضرور دے کے جائے جس کے بعد پاکستان اس خطے سے اب اس خطے میں سر نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے اور مسلمانوں کی واحد نیوکلیر طاقت ہے، اور صرف نیوکلیر طاقت نہیں، پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے بھی جا چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر طریقے سے اس میں پاکستان کو ہر طریقے سے محتاج کر دیا جائے تاکہ پاکستان آئندہ سر نہ اٹھا سکے اور ایک محتاجی ریاست کی طرح پاکستان بھی رہے، جس طرح ہندوستان کے گرد و پیش میں نیپال اور دوسری جو ریاستیں ہیں بھوٹان وغیرہ رہے ہیں۔ لیکن آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس وقت جو نیپال جو ہے وہ بھی ہندوستان کی دسترس سے اور بھوٹان بھی ہندوستان کی دسترس سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بلکہ سری لنکا تو بہت حد تک جو ہے ہندوستان کی جارحیت سے اس کے جان بھی چھڑا چکا ہے اور ہندوستان سے اپنا بہت سے تعلقات جو ہے وہ ختم کر چکا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کی سلامتی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ تمام وجوہات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی اس تاریخ کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ پاکستان کی تاریخ کا جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمیں پاکستان کے اس خطے کی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ سے وہ کون لوگ واقف ہیں جو دیانتداری سے ہماری قوم کو، ہمارے نئے بچوں، ہماری نسل کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بتا سکیں گے۔ وہ بچے جو کہ کل اس پاکستان کے معمار بننے والے ہیں، جو بچے اس پاکستان کی قیادت سنبھالنے والے ہیں، کم سے کم ان کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان جو ہے کن بنیادوں پہ بنا، اور اس پاکستان کی بنیادوں کو کھودنے میں اور پاکستان کی بنیادوں کو، پاکستان کو مسمار کرنے میں کن کن طاقتوں کا حصہ ہے۔ آئیے میں آپ کو دوسرے ایپیسوڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں جہاں پاکستان کی تاریخ کے گزشتہ اوراق جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے مہمان جناب آصف جیلانی صاحب ہیں۔ ان کا تعارف یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے تعارف میں اور وقت ضائع کیا جائے۔ میں براہ راست جیلانی صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ جو سلسلہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں پہ ختم کیا تھا وہیں سے ہم شروع کریں۔ امید ہے کہ آپ پہلے ایپیسوڈ کے بعد بھی آپ نے اپنی رائے ہمیں ضرور آپ نے دی ہے اور دیں گے، اور دوسرے ایپیسوڈ کے بعد بھی ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے۔ میں آتا ہوں آصف جیلانی صاحب۔ آصف جیلانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ دوبارہ تکلیف اور زحمت آپ کو دی، ہم نے آپ تشریف لائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا ایپیسوڈ ہم نے اس بات پہ ختم کیا تھا کہ یہ سوال میں نے آپ کے ذمہ چھوڑا تھا کہ 48 کے اندر جو کشمیر کے اندر جو ایک سازش ہوئی، اس سازش کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے، کون سے خفیہ ہاتھ تھے؟ اگر کشمیر آزاد ہوتا پاکستان کا حصہ بنتا کیوں رہ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے باخبر صحافی جو ہیں اور آپ کو کہ اس سارے منظر کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قوم کو حقیقت بتائی جائے اور بلا تردید خوف اس سے بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے ہی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جی اور برطانیہ کے دفاعی حکمت کاروں نے یہ طے کر لیا تھا
کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ جی بنے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو کشمیر کی جغرافیائی حیثیت ہے جی اس کو وہ ہندوستان میں شامل کر کے اور سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے. جی اور یہی بنیادی مقصد تھا کہ کشمیر کو ہندوستان میں شامل کیا، اور جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے اندر. جی. تو یہ ایک فوجی حکمت عملی تھی جس کے تحت یہ کیا. اس چیز کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ آبادی وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور مہاراجا ڈوگرا مہاراجا جو ہے وہ ہندو ہے، تو اس لحاظ سے یہ مشکل ہو جائے گا کس طرح سے وہ سیاسی توازن وہاں پہ برقرار رہے. تو اس کی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اس پہ کوئی سوچ نہیں تھی. اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے، اور جو خطرہ شمال سے وہ دیکھ رہے تھے انگریز، جی جی. وہ اس کے مقابلے پر لایا جائے. ایک تو یہ بنیادی چیز تھی، اور دوسری یہ کہ جو سارا کا سارا جھکاؤ تھا اس زمانے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی وجہ سے، وہ یہی تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ دولت مشترکہ میں شامل ہو، اور ان کے جو دفاعی حکمت عملی ہے اس میں اس کی اہمیت تھی، اور یہی مقصد تھا جس کے تحت یہ سب کچھ طے پایا. میرا سوال پھر اس طرف ہے، آپ شاید اس سوال سے تھوڑا سا یعنی اس طرف جانا نہیں چاہتے، لیکن میں آپ کو وہاں لے جائے بغیر چھوڑوں گا نہیں آپ کو، کیونکہ یہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 48 میں قادیانیوں کا اس سازش میں بہت بڑا حصہ ہے؟ اگر آپ بہت باخبر آپ صحافی ہیں، اگر آپ نو مسلم محمد رسول اللہ صاحب کی سونیبری پڑھیں، اس میں انہوں نے اس کا بڑا تلخ اور بڑا صاف تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ آزاد کشمیر کے دورے پہ گئے، آزاد کشمیر دورے کے اوپر جو وہاں اس وقت جو میجر جنرل تھے ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی، اور کشمیر کے بارے میں پاکستان کی پوری تیاری جو تھی اس کو دیکھ کے وہ خود بھی ششدر رہ گئے. اس میں اپنی کتاب میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہے. تو آپ کیا اس کی طرف اشارہ نہیں جاتا کہ بھی اس کو یعنی اس ساری تیاری کو سر ظفر اللہ صاحب کے کانوں میں کیسے گئی، اور پھر سر ظفر اللہ صاحب نے یعنی لیاقت علی صاحب کو آدھی رات کو اٹھا کے اس کا پیغام دیا کہ جنگ بندی کروا دی گئی، اور ہمارے جو فوجی جو وہاں پہ متعین تھے وہ روتے رہے، اور بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ فوج وہاں پہ بغاوت نہ کرتے. تو اس کی ذرا اس کے پورے عوامل پہ اس کی روشنی تو ڈالیے اب، یہ کیا ہے معاملہ؟ ہاں، یہ چیزیں تو اب آہستہ، جیسے آپ نے ذکر کیا، آہستہ آہستہ آئیں گی سامنے، اور جو اب تک چھپی ہوئی تھیں کہ اس کے عوامل کیا تھے. مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو پوری قادیانی تحریک تھی، جی جی، اس کا کس قدر گہرا گٹھ جوڑ تھا برطانوی سامراج کے ساتھ. جی جی. اور یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے باقاعدہ ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھے، جی جی، اپنی وفاداری ظاہر کی. جی جی. تو اچھا، ایک جو بہت اہم چیز، اہم پہلو ہے اس کا، وہ یہ کہ ہندوستان میں انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ مسلمانوں کے جہاد کے جذبے سے تھا. اور یہ اس کا خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان مسلح جدوجہد کے لیے ہتھیار نہ اٹھا لیں. 1857 کا واقعہ ان کے ذہن میں تازہ تھے. بالکل. اور اس وجہ سے ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ ایسی قوتوں کو فروغ دیا جائے جو اس جذبے کو ختم کریں. بالکل. اور جو قادیانیوں کا جو وہ ہے عقیدہ ہے، اور جو جس کی انہوں نے ترویج کی کہ جہاد جو ہے وہ صرف قلم یا اس سے ہی آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری خاص طور پر ریشمی رومال کے بعد یہ تحریک زیادہ اٹھی تھی کہ جہاد کو ختم. بالکل. ہاں. اور یہ دیکھیں نا، یہی چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں برطانوی سامراج نے کس طریقے سے گاندھی جی کو آگے کیا. جی جی. اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بعد میں یہ چیز سامنے آئے کہ جب گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ان کو، اور یہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ برطانوی فوج کے بھرتی افسر تھے. جی جی بالکل.
اور ان کی تصویریں بھی چھپی ہیں، ہیٹ لگائے ہوئے ہیں برطانوی فوج کے. تو وہ انہوں نے جب وہاں پہ جو نان وائلنس تحریک شروع کی تو انگریزوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جو ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگی ہندوستان میں، جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ جہاد کا علم اٹھائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ باقاعدہ انگریزوں نے گاندھی جی کو منتقل کیا ہندوستان کہ آپ وہاں پہ جا کر یہ مسلمانوں کی متوازی ایک طاقت کھڑا کرنا مقصود تھی. سب سے پہلا جو وار کیا گاندھی جی نے وہ خلافت تحریک پہ کیا. اور اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ خلافت تحریک کے وفد کے رہنما کی حیثیت سے گاندھی جی جو ہیں وائسرائے سے مل رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پر کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں کوئی ناردرن آئرلینڈ کا مسئلہ لے کر ایک مسلمان کی قیادت میں وفد آئے تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یہ پوچھے گی بھئی آپ نہ تو پروٹیسٹنٹ کرسچن ہیں، نہ آپ کیتھولک ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ لیکن وہاں پر انہوں نے گاندھی جی سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا تعلق خلافت سے، آپ خالص ہندو، آپ کا خلافت سے کیا تعلق، تو آپ کیوں آپ یہاں پہ اس کی قیادت کر رہے ہیں اس کی. لیکن چونکہ انگریزوں کا مفاد وابستہ تھا اس لیے اور گاندھی جی کی وجہ سے خلافت کی تحریک میں جو ایک جہاد کا جذبہ تھا وہ بالکل وہ ہو گیا، مسمار ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ خلافت کی تحریک جو ہے ٹھپ پڑ گئی. اور یہ جب انگریزوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے بعد پھر گاندھی جی کو سبھاش چندر بوس اور جیسے اور دوسرے عبید اللہ سندھی اور ان لوگوں کی جو تحریک تھیں مسلح جدوجہد کی، اس کے خلاف استعمال کیا. یہاں تک کہ گاندھی جی کے ذریعے انگریزوں نے کانگریس سے سبھاش چندر بوس کو نکال دیا. صاحب شاید آپ اس سوال کی طرف پھر نہیں آنا چاہتے. میرا خیال ہے کہ میں اسد اللہ صاحب کی اس واقعے کا میں خود تذکرہ کر دیتا ہوں اور آپ سے اس کی تصدیق چاہوں گا. اور ویسے تو کتاب منظر عام پہ موجود ہے، ہر آدمی سے پڑھ سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے اسد اللہ صاحب نے یہ بات بڑے یعنی اپنے حوالے سے بڑے یقین کے تیقن کے ساتھ یہ بات اس میں تحریر فرمائی ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے تو وہ خود حیران تھے. انہوں نے فوجی افسروں سے پوچھا کہ بھی ہندوستان ایک بڑی قوت ہے، پاکستان کے پاس اتنی فوجی قوت بھی نہیں ہے، تو آپ کس بلبوتے پہ کشمیر کو باقی مطلب کشمیر کو آزاد کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ تو وہ جو پاکستانی فوج کے کمانڈر تھے وہ انہیں اگلی صبح لے گئے جنگل میں. جب وہ جنگل میں لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے یہاں پہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے معاشرہ تمہارے اور میرے درختوں کے یہ چنار کے درخت ہیں اور مجھے تو اور کچھ نظر نہیں آتی. تو انہوں نے ایک وسل بجایا. وسل کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے یعنی وہ وہاں جو چھپی ہوئی فوج تھی جو پتوں میں تھی وہ اس طرح اٹھی جیسے زمین سے کیڑے یکدم نکل آتے ہیں. اور میں کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا. تو انہوں نے وہ بینکر بھی دکھائے جہاں پہ وہ پرانی توپیں لی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے سری نگر کا جو راستہ ہے جو صرف 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. اب وہ خود لکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سر ظفر اللہ جو ہے انہوں نے جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ان کے جو ایک سیکریٹری تھے وہ بھی بعد میں مارے گئے اور وہ پتہ چلا وہ ابھی تک اس کا معمہ ہے وہ کس نے مارا. لیکن بہت سے لوگ جو ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قادیانی کا ہی یہ شاخسانہ بنے. وہ خود بھی قادیانی تھے جو مارے گئے. وہ قادیانیوں کو یہ شک تھا کہ یہ واقعہ جو ہے ان کی وجہ سے افشا ہوا، ورنہ نہ پتہ چلتا. لیکن انہوں نے آدھی رات کو لیاقت علی صاحب کو اٹھایا اور کہا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اٹلی کا فون آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں. چند گھنٹوں میں انہوں نے اس کا جواب طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی مرضی کے مطابق 2 ہفتوں کے اندر یہ طے کر دیا جائے گا. اور اس طرح وہ لیاقت علی صاحب کو پیغام پہنچا اور اس پیغام پہ عمل ہوا. اور وہ جو فوج تھی وہاں پہ جو کہ بالکل چند گھنٹوں کے عمل سے کشمیر کو فتح کر رہی تھی پوری یقین کے ساتھ. اور آج عسکری ذرائع غیر ملکی عسکری ذرائع بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر وہ نہ رکا جاتا تو اس وقت کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جاتا. اور آج عالمی امن کو تباہ کرنے کی جو کشمیر کا مسئلہ تلا ہوا ہے یہ نہ ہوتا. لیکن یہ کہ ساری سازش میں ظفر اللہ صاحب نے انہوں نے اس کو روکا، ہماری کشمیر کی آزادی کو اس پہ روکا. اور بعد میں
جب مغربی ذرائع ابلاغ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایٹلی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے ڈاؤن اسٹریٹ سے ایک بیان ضرور ہوا تھا، لیکن یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایٹلی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہاں کشمیر کے اندر یہ ساری باتیں ہیں، جو اب سارے کلابے ملائے گئے، جب سارے آپ سے چیزیں ملائی کی تو پتہ چلا کہ سر ظفر اللہ صاحب نے اس کو لیک کیا ہے، کیونکہ شاید وہ کشمیر وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر پورا آزاد ہو تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ سے وہ ریاست نکل جائے، کیونکہ وہ آزاد کشمیر کے ہی علاقے میں اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کیا آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اسداللہ صاحب نے یہ کتاب وہاں لکھی؟ ہاں جی بالکل ہے، یہ چیزیں تو سامنے ہیں منظر عام پر۔ چلیے ہم اور آگے نکلتے ہیں، ہمارا کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا ختم، آپ سے تصدیق چاہتا تھا میں نے آپ کی اس سلسلے میں آپ کو ایک اور توجہ آپ کی مبذول کراؤں کہ بنگلہ دیش یا ملک کو دو ٹکڑے کرنے میں بھی قادیانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی، اور ان کی جو حکمت عملی تھی اس وقت وہ سیدھی سادھی یہ تھی کہ یہ مشرقی پاکستان جہاں پہ ان کا کوئی اثر نہیں تھا یہ نکل جائے تو مغربی پاکستان جہاں پہ پنجاب جو ہے اکثریت میں ہے ہوگا، وہاں پر ان کی بڑی تعداد ہے اور اثر ہے ان کا، اور اس لحاظ سے وہ یہاں پر پاکستان میں حکمرانی کریں گے۔ آپ کس بنیاد پہ یہ فرما رہے ہیں کہ قادیانی؟ جی میں بتاتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کی جنگ سے ذرا 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے یا 12 مہینے کی پہلے کی بات۔ پاکستان کے زمانے میں تھے پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین احمد، جو خلیفہ صاحب کے پوتے تھے۔ جی ہاں، تو وہ جب بھی پیرس میں 8 کنسورٹیم کی میٹنگ میں جانے سے پہلے لندن آتے تھے اور یہاں پر پاکستانی جرنلسٹوں سے ملتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ اس پریس کانفرنس میں ایک طرف ان کے ماجد علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف وزیر خزانہ جو بعد میں بنے پاکستان کے سرتاج عزیز وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ماجد علی صاحب زہرا نگار کے شوہر جو بات کر رہے ہیں جی۔ تو ایم صاحب نے یہ کہا، مطلب کس روانی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کہ ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان پاکستان کے لیے لائبلٹی بن گیا ہے، اگر یہ لائبلٹی ختم ہو جائے تو پاکستان 5 سال کے اندر اندر اسکینڈینیوین کنٹریز کے معیار زندگی پہ پہنچ جائے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بات کہی؟ جی میرے سامنے، سب کے سامنے، مطلب میں نے للکارا انہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ملک کا ایک حصہ جہاں پہ آبادی کی اکثریت ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ لائبلٹی بن گیا ہے۔ جی جی جی۔ تو خیر وہ سمجھے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، تو وہ پھر انہوں نے ادھر ادھر الجھا دیا اس کو، لیکن اس سے ظاہر تھا ان کے اس بیان سے صاف ظاہر تھا کہ یہ تھنکنگ تھی اس زمانے میں کہ یہ مشرقی پاکستان سے الگ ہو جائے، پاکستان سے تو توڑ دیا جائے اس کو، اور تو یہاں پہ جو ہے اثر قادیانیوں کا مغربی پاکستان میں پوری طور پہ ہوگا۔ اور یہ بات اس طرح سے بھی اور کولابریٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی یا اس کی کوشش کی منظم کرنے کی، تو اس وقت انہوں نے جو کنوینر بنایا ہے قاضی صاحب تھے، وہ ان کا تعلق قادیانی جماعت سے تھا اور باقاعدہ قادیانی جماعت کی طرف سے وہ اپنے بھٹو صاحب کے اوپر امپلانٹ کیے گئے تھے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ 1970 کے الیکشن میں قادیانی جو ہیں بھرپور طریقے پر ان کی مدد کریں گے بھٹو صاحب کی۔ اور جنید صاحب آپ تو بھٹو کے بہت قریب تھے اس زمانے میں؟ جی میں تو پہلے دن سے جب وہ سیاست میں آئے اس دن سے آپ اور یہ کہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ہم پڑوس میں تھے، یہ بھی وجہ تھی۔ تو وہ یہ جو ہے میں نے قاضی صاحب سے بھی پوچھا کہ میں نے کوئی کیا مقصد ہے؟ جنید صاحب آپ کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے میں نے کیا کہ یہ اب یہیں سے ہم شروع کریں گے کیونکہ ناظرین یہ تاریخی واقعہ بڑا ایک عجیب و غریب ٹرن اختیار کر گیا ہے، بڑے زبردست موڑ پہ آ گیا ہے۔ یہاں پتہ چل رہا ہے
کہ ہمارے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کی اس وقت ایک بہت بڑی جماعت کے بانی تھے، اور بانی آج بھی ان کی ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ اپنا دعویٰ کر رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اس فلسفے کے اوپر، اس کی طرف یہ رخ تاریخ کا چل رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کے پاس پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفے کے بعد پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں.